نور مجسم ماشاءاللہ یہ اللہ یا رسول اللہ یا علی نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام علماء کرام، تحریک منہاج القرآن کے قائدین، وابستگان، رفقا اور بارسلونا کی سرزمین میں رہنے والے تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بحمداللہ تعالی ہم شان مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اس کانفرنس کی غرض و غایت، اس کی اہمیت یہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن یہ وہ تحریک ہے جس تحریک کے سینٹر میں ہم اس وقت موجود ہیں، کہ جس کی پہچان اور جس کی آپ یوں کہیں کہ جس کا خمیر جو ہے، جس کی بنیاد جو ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم ہے۔ اس کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں رکھی، اس تحریک کے اندر اس کی بہت سے اور تعارف ہیں، اس کے بہت سے اور نمایاں اہداف ہیں اور اس کے نمایاں مقاصد بھی ہیں، اور اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں سے اس تحریک کو نوازا۔ وہ علمی میدان ہو، فکری میدان ہو، وہ معاشرتی میدان ہو، اخلاقی میدان ہو، مختلف میدانوں میں اس تحریک کا ایک اپنا نام ہے۔ کہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے دکھی انسانیت کی خدمت میں یہ تحریک اور اس تحریک کے ورکرز جو ہیں وہ مصروف عمل ہیں، تو کہیں اسی تحریک سے وابستہ لوگ کسی اور پلیٹ فارم سے، ادارہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے دین کی دعوت کا پیغام دے رہے ہیں۔ کہیں اسی تحریک کا ایک پلیٹ فارم منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے پلیٹ فارم پر ملک پاکستان کے اندر 500 سے زائد سکول چل رہے ہیں، تو اسی پلیٹ فارم پر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت UK کے اندر فرغانہ انسٹیٹیوٹ جیسے عظیم انسٹیٹیوٹس ابھی چل رہے ہیں۔ تو یہ اس تحریک کی خوبی ہے، اور بہت سے کام ہیں اس تحریک کے، مگر اللہ گواہ ہے اس بات کا، اور وہ لوگ جو تحریک منہاج القرآن سے عرصہ دراز سے وابستہ ہیں وہ اس بات پر شاہد ہیں کہ تحریک منہاج القرآن کی ساری اہداف، یہ سارے مقاصد ایک طرف، اور ایک اس کا مقصد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق لوگوں کے دلوں میں اس کو جلانا اور اس کو پھیلانا، یہ جو مقصد ہے منہاج القرآن کا، یہ تمام دوسرے مقاصد پر حاوی ہے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کی یہ کانفرنس، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، جس میں آپ خوبصورت لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا، ذکر مصطفیٰ کرنا اور ذکر مصطفیٰ سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت کے دن یہی ذکر مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں اور شفاعت کے لیے ہاتھ جوڑ کر عرض کریں کہ آقا شفاعت فرما دیں، تو کچھ عمل ہمارے پاس تو ہونا، ہمارے پلے کچھ ایسے عمل ہوں کہ آقا ہم آپ کے ذکر کا چرچا کیا کرتے تھے، یا آقا ہم آپ کا ذکر کا چرچا ہوتا تھا، ہم اس میں شریک ہوا کرتے تھے، ہم ان مجالس کو آقا بھرا کرتے تھے۔ آقا ملائکہ تو ہوتے ہی تھے، ملائکہ تو ہوتے ہی تھے، مگر آقا ہم گناہگار بھی امتی آپ کے ان محافل میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو آقا
بات پسند ہے، اگر آقا آپ کو کوئی یہ بات چھوٹی سی بھی پسند آ جائے تو آقا خدا کے لیے قیامت کا دن ہے ہماری شفاعت فرما دیجیے۔ اور یقین کریں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ انہیں اللہ پاک نے ایسا اخلاق عطا فرمایا کہ کوئی انسان ان کے ساتھ احسان کرے، کوئی انسان ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ساتھ خوبی، ان کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو عام انسان تو بعض دفعہ بھول جاتا ہے، اس کا جواب نہیں دیتا، مگر مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ کائنات کے اندر کوئی شخص ہو مجھ پر کوئی احسان کرے، کوئی شخص ہو مجھ سے بھلائی کرے، کوئی شخص ہو میرا ذکر لے کر تو دیکھے، مجھے رب کائنات نے غیور بنایا ہے، مجھے رب کائنات نے ایسی ہستی اور ایسے کردار کا مالک بنایا ہے کہ میں اس کے اخلاق کا اس سے بڑھ کر جواب دیتا ہوں، اس کی محبت کا اس سے بڑھ کر جواب دیتا ہوں۔ کوئی مجھ پر فقط ایک مرتبہ درود پڑھ کے تو دیکھے، میں وہ ذات ہوں کہ جس طرح اللہ رب العزت کا عالم یہ ہے، کوئی ایک ہاتھ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے اس کا فرمان ہے میں 2 قدم بڑھتا ہوں، کوئی ایک بالش بڑھتا ہے اس کا قدم ہے میں 2 بالش بڑھتا ہوں، اس کا فرمان ہے کوئی اگر چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں اسی رب کا بھیجا ہوا محبوب ہی تو ہوں، اسی رب کا مصطفیٰ ہی تو ہوں، ارے اس رب کے اخلاق کی جھلک میرے کردار میں بھی نظر آئے گی، تم میرا نام لے کر تو دیکھو، پھر تمہاری محبت کا جواب نہ دوں تو بات کرنا۔ تو آج الحمدللہ آج ہم اس مقصد کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ محفل جو ہے وہ صرف علمی گفتگو کی نہیں ہے، یہ ذرا ذوق کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ میرا یقین ہے کہ جتنے احباب آئے ہیں ان کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے، قائل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ماننے والے ہیں اس لیے آ چکے، تو آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو پھر آپ کا ٹائم جو ہے ویسٹ کرنے والی بات ہے، بلکہ آپ کے ساتھ بات وہ کریں، ذرا ذوق کی باتیں کریں، آج محبت کی بات کریں، آج آقا کے عشق کی بات کریں، اور بات بھی قرآن سے کریں، جس طرح جمعے پہ میں نے کہا کہ ہم شان مصطفیٰ بیان کریں گے، شان مصطفیٰ بزبان خدا، شان مصطفیٰ بزبان خدا، یعنی قرآن اور شان مصطفیٰ، کہ قرآن کیا کہتا ہے حضور کی شان میں۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز میں اس نقطے پر کرنا چاہتا ہوں حاضرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے، آقا کا جو پیکر ہے، پیکر حسن، اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، ہستی ہے، اس ہستی کے اللہ پاک نے 2 پہلوؤں کا ذکر اس قرآن میں کیا ہے۔ بولیے کتنے پہلوؤں کا؟ 2۔ ایک پہلو جو ہے اسے کہتے ہیں تعلیماتی پہلو، ایک پہلو کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیماتی پہلو، اور ایک پہلو آقا کی ہستی کا، اسی آقا کی ہستی کا، اسی آقا کی کردار، اسی آقا کی ذات کا ایک اور پہلو، وہ ہے جمالیاتی پہلو۔ وہ کیا ہے؟ جمالیاتی پہلو۔ ایک تعلیماتی پہلو اور ایک جمالیاتی پہلو۔ تعلیماتی پہلو وہ پہلو ہے کہ جو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن، آقا کا پیغام، آقا کی سیرت، آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرے، جو آپ کے میسج کو بیان کرے کہ یہ ذات کس میسج کے ساتھ آئی تھی، کس پیغام کے ساتھ انسانیت کی طرف آئی تھی، یہ ذات رسول ہے، نبی ہے، اور نبی الانباء سے ہے، خبر دینے والے سے ہے، تو یہ نبی کون سی خبریں دینے کے لیے آئی ہے، وہ پیغام، اس کا تعلق جو ہے، یہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے اس پہلو کے اندر جسے کہتے ہیں تعلیماتی پہلو۔ اگر قرآن صرف اور صرف آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار اور آپ کی سیرت اور آپ کے میسج پر عمل کرنے کے لیے اتارا ہوتا تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ پاک اسی قرآن کے اندر فقط اس پہلو کا ذکر کرتا، تعلیماتی پہلو کا ذکر کرتا، مگر اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر آقا جہاں کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات کے ان دونوں پہلوؤں کا ذکر کیا، کہیں آپ کے تعلیماتی پہلو کو ذکر کیا۔